وہ کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما دے۔ اس مجلس کی نسبت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ جب تم شیعہ مشکل میں گرفتار ہوتے ہو تو ہم اماموں کو مدد کے لیے پکارتے ہو۔ فرمایا ہم جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنی جد امجدہ فاطمہ زہرا کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، یعنی جو بی بی علی کے لیے مشکل کشا ہے، یعنی جو خود مشکل کشا کے لیے مشکل کشا ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ مقام سیدہ ہے۔ اور فرمایا ہمیشہ یہ تسبیح یاد رکھا کرو کہ یا فاطمۃ الزہرا اغیثینی۔ فرمایا ہر مشکل اس تسبیح سے حل ہو جاتی ہے کہ جب بھی مومن گرفتار ہو جائے کسی مشکل میں 300 مرتبہ یا سجدے میں جا کر ذکر کو کرے تو فرماتے خدا کبھی بھی اس مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کہ ایسا کیوں کہا گیا؟ کہ یہ حدیث علماء میں اختلاف ہے اس حدیث کے اعتبار سے کہ اے محمد میں نے پوری کائنات کو تمہاری وجہ سے خلق کیا۔ پھر کہا اے محمد اگر علی نہ ہوتے میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ علماء میں تھوڑا اختلاف ہے سند کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، کہ کہیں یہ تو نہیں سمجھ آ رہا کہ جناب زہرا رسول خدا سے افضل ہیں۔ فرمایا نہیں، یہاں پر افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، ہدف اور مقصد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ زندہ رکھنا ہے تو علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ مولا کا نام اگر زندہ ہے تو رسول خدا کا نام زندہ ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ تب چلے گا جب امامت کا سلسلہ ہوگا۔ کربلا کا مقصد بھی یہی ہے۔ فرمایا اب یہاں پر جناب زہرا کا کردار کیا ہے؟ فرمایا ایک طرف ہے جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک نبوت اور رسالتوں کا سلسلہ، دوسری طرف ہے مولا علی سے لے کر جناب حجت تک امامت کا سلسلہ۔ فرمایا ان دو سلسلوں کو ملانے والی ذات کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ یا یہ کہوں کہ سمندر نبوت کو سمندر ولایت سے ملانے والی ذات کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ اگر بیوی نہ ہو تو مقصد باطل ہو جاتا ہے، بے ہدف ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا کہ اگر فاطمہ کا وجود نہ ہوتا تو سلسلہ امامت کیسے چلتا۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ روایت پڑھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات وہ ہے جو ہزارہ مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ یہ رات ہے کیا؟ آج اگر کسی مولوی سے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں، کسی ذاکر سے پوچھیں بھائی لیلۃ القدر میں کیا ہوا تھا، تو سارے مسلمان یہی کہیں گے اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا۔ جب پتا چل گیا اس رات میں قرآن نازل ہوا پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ تجھے کیا پتا؟ اے خدا جب ہمیں پتا ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا پھر یہ کہنا کہ وما ادراک، تو کتنی بھی کوشش کر لے اس رات کو سمجھ نہیں سکتا، اس رات کو درک کر نہیں سکتا۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا مولا یہ رات کیا ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے؟ امام نے فرمایا اس رات سے مراد ہماری جد امجدہ فاطمۃ الزہرا، بی بی سلام اللہ علیہا کا وجود ہے۔ میں کہوں گا خدایا ظاہری طور تو یہ سمجھ آتا ہے اس رات میں کیا نازل ہوا، قرآن نازل ہوا۔ دیکھیے قرآن کے 7 متن ہیں،
فرمایا ایک قرآن کی تفسیر ہے عوام کے لیے، ایک قرآن کی تفسیر ہے خواص کے لیے، ایک قرآن کی تفسیر ہے عرفاء کے لیے، ایک قرآن کی تفسیر ہے علماء کے لیے، ایک قرآن کی تفسیر ہے اہل بیت کے لیے۔ کچھ وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہے جو علماء سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہے جو عرفاء سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی تفسیریں ہیں جن کے لیے امامت کا پلو ہمیں پکڑنا پڑے گا، ورنہ ہمیں قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ کہ مولا یہ کیا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ رات کیا ہے۔ مولا اس رات میں قرآن نازل ہوا، کہ ہاں قرآن نازل ہوا، لیکن یہاں پر دو قرآن نازل ہوئے، ایک ظاہر قرآن نازل ہوا، ایک باطن قرآن نازل ہوا۔ فرمایا ظاہری قرآن نازل ہوا رسول خدا پر، اور جو قرآن کے باطن ہے وہ حسن کی صورت میں، حسین کی صورت میں زہرا کی گود میں آتے نظر آتے ہیں۔ ان قرآنوں کو پالنے والی ذات کا نام ہے فاطمۃ الزہرا، جن کی گود میں حسن و حسین پلتے ہیں، اس بی بی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ اب آج بی بی کا ایک فرمان سنیے اور ذہن نشین کر دیجئے کہ بی بی کیا فرماتی ہیں۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، شیعہ ہو سنی ہو، کسی بھی مسلک سے مکتب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کامیابی کے پیچھے ہوتا ہے۔ علماء بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، فرمایا لیکن کامیابی کا معیار الگ ہے۔ آپ نے کامیابی جناب سیدہ کی مجلس میں آنے کو سمجھا، دوسرے شخص نے کامیابی اپنے دکان پر بیٹھنے پہ سمجھا، کسی نے کامیابی اپنے ٹی وی پر ایک ڈرامے کو دیکھنے میں سمجھا، بچوں نے کامیابی کھیل کود کو سمجھا۔ سب ہیں کامیابی کے پیچھے، لیکن سوچ میں فرق ہے۔ فرمایا وہ چور جو رات کو 2 بجے نکل کر چوری کرتا ہے وہ بھی کامیابی کے پیچھے ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور کوئی شخص اسی رات میں 2 بجے نماز تہجد پڑھتا ہے وہ بھی کامیابی کے پیچھے ہے۔ دونوں کامیابی کے پیچھے، چور چوری کرنے جا رہا ہے کامیابی کے پیچھے ہے، کوئی نماز شب پڑھ رہا ہے کامیابی کے پیچھے ہے، دونوں کامیابی کے پیچھے ہیں، سوچ میں فرق ہے۔ فرمایا سوچ کب سدھرتی ہے؟ فرمایا جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو سوچ سدھرتی ہے۔ اب کب آئیے بی بی کے دربار میں چلتے ہیں، جناب سیدہ سے پوچھتے ہیں بی بی آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے، آپ کسے کامیاب کہتی ہیں؟ تو جناب زہرا فرماتی ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیا فی حیاتہ و مماتہ۔ کامیاب ہے وہ، مکمل کامیاب ہے وہ، کمال عروج کامیابی پر ہے وہ جس نے علی سے محبت کی، علی کی زندگی میں اور علی کی زندگی کے وقت۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ سیدہ فرما رہی ہیں کامیابی عبادت میں نہیں ہے، کامیابی علی کی محبت میں ہے۔ فرق ہے ان دونوں چیزوں میں، اسی لیے فرمایا رسول خدا نے، اور مختلف ائمہ سے یہ نقل ہے، اگر کوئی عبادت کر کر کے خدا کی اتنی عبادت کرے کہ لکڑی کی طرح اس کی کمر سوکھ جائے اور جھک جائے، اتنے روزے رکھے کہ اس کا پیٹ اس کی پیٹھ سے مل جائے، صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان قاتل کر دیا جائے، لیکن فرمایا اے علی اگر تمہاری محبت نہیں تو منہ کے بل جہنم میں جا کر گرے گا۔ علی 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 اہل بیت زندہ باد، اہل بیت زندہ باد۔ فرمائے معیار ہے علی ابن ابی طالب کی محبت،
اتنا فوکس کیا ہے بی بی نے علی کی محبت پر، اور اسی محبت میں بی بی نے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیے، عجیب جملہ ہے بی بی کا۔ بی بی نے کہا فی حیاتہ و بعد مماتہ، علی سے محبت کرے علی کی زندگی میں۔ تو ہو سکتا تھا اگر بی بی یہاں تک خاموش ہو جاتی تو ہم کہتے بی بی ہم علی کی زندگی میں نہیں تھے۔ تو آپ نے سلمان کو یاد کیا، ابو ذر کو یاد کیا، ہمیں یاد کیوں نہیں کیا؟ بی بی نے تا قیامت آنے والے شیعوں کو یاد کیا، فرمایا وبعد مماتہ، علی کی دنیا کی ظاہری زندگی کے بعد بھی علی سے محبت کرے، یہ سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان ہے۔ پھر فرمایا ان الشقی وحق الشقی وکل الشقی من ابغض علی فی حیاتہ وبعد مماتہ، وہ سب سے بڑا شقی ہے، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے، وہ سب سے بڑا ناکام ہے جو علی سے بغض رکھے علی کی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی۔ تو سیدہ معیار کسے بنا رہی ہیں؟ علی کی محبت کو معیار بنا رہی ہے۔ معیار عبادت نہیں، معیار کیا ہے؟ محبت ہے، کہ جس عبادت میں محبت ہو۔ روایت بڑی عجیب ہے، میرے معصوم کی بہار میں لکھی ہے، فرمایا خدا اپنے بندوں کا قیامت کے دن شکریہ ادا نہیں کرے گا کہ کوئی آ کر یہ کہ خدا میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے اتنے حج کیے، میں نے غریبوں کی اتنی مدد کی، تو خدا کوئی اس کا بہت بڑا استقبال کرنے کے لیے آ جائے، اے میرے بندے تمہارا بہت بڑا شکریہ، تو نے مجھے سجدے کیے، تو نے روزے رکھے، تو نے فاقے کاٹے۔ فرمایا نہیں نہیں، خدا نے ایک لائن بنائی ہے، اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ راستہ انتہا جنت تک جاتا ہے، اگر اس راستے پر چلو گے اس کی انتہا جہنم ہے، یہ تمہارا عمل ہے، جاؤ یہ تمہارا گفٹ ہے جنت میں جاؤ، یہ تمہارا عمل ہے، یہ تمہاری سزا ہے جہنم میں جاؤ۔ تو کسی کا خدا شکریہ ادا نہیں کرے گا، لیکن معصوم فرماتے ہیں ایک قوم ایسی ہے جس کا شکریہ پروردگار عالم ادا کرے گا۔ مولا وہ کون سی قوم ہے؟ فرمایا یہ قوم جیسے آئے گی اللہ ان کو دیکھ کر کہے گا کہ شکریہ تمہارا کہ تم نے علی کی محبت میں فاقوں کو تو برداشت کیا لیکن حرام کے لقمے کو برداشت نہیں کیا۔ علی مولا، 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 علی مولا۔ کہ تمہارا شکریہ تم نے علی کی محبت میں فاقوں کو تو برداشت کیا لیکن تم نے حرام کو برداشت نہیں کیا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے علی کی محبت میں اپنی توہین کو تو برداشت کیا لیکن خود کو بڑا کرنے کے لیے کسی اور مومن کی توہین تم نے نہیں کی۔ فرمایا جب انسان دنیا سے جاتا ہے یہی چیز قبر میں اس کے ساتھ آتی ہے۔ ایک عامیانہ مثال دوں، جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، دیکھیے یہ کامیابی کا مسئلہ کیا ہے؟ مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں کہ میں نے کہا وہ چور جو رات کو چوری کرتا ہے وہ اسے کامیابی سمجھتا ہے، ایک مومن نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے وہ اسے کامیابی سمجھتا ہے۔ اس کی سوچ میں فرق ہے کہ مولا فرماتے جس نے اپنی انتہا دنیا کو سمجھا وہ دنیا کو کامیابی سمجھتا ہے، لیکن امام نے فرمایا علی والے کے لیے دنیا انتہا نہیں ہے، موت انتہا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ابتداء حیات موت کا نام ہے۔ کہ مولا فرماتے الناس نیام، یہ لوگ سو رہے ہیں، مولا کب اٹھیں گے؟ امام نے فرمایا جب یہ موت کو دیکھیں گے۔ اب دیکھیے موت کا تصور ایسا ہے کہ آپ رات کو سو جاتے ہیں، ابھی بھی ہم سو رہے ہیں، علماء فرماتے دنیا خواب ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ خواب گزر ہے۔ آپ رات کو سو جاتے ہیں، آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو آپ کچھ دیکھنے لگتے ہیں، کوئی دیکھتا ہے میں گھر بنا رہا ہوں، کوئی دیکھتا ہے میں بنگلے بنا رہا ہوں، کوئی دیکھتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں پہ سفر کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ جب خواب دیکھتا ہے تو خود اس کو خواب نہیں سمجھتا، حقیقت سمجھتا ہے۔ یہ کب اٹھتا ہے؟ جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ مولا فرماتی ہے جتنے لوگ علی سے نفرت کر رہے ہیں یا اہل بیت سے دشمنیاں کر رہے ہیں یہ کب اٹھیں گے؟ جب ان کو موت آئے گی اور حقیقت اہل بیت کو عیاں ہوتا ہوا دیکھیں گے۔
کہ ابھی خواب غفلت میں ہے، نیند غفلت میں ہے، اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے مختلف جنازے اٹھائے ہوں گے، یا تعارف ہوتا ہے بھائی فلاں علامہ، فلاں ذاکر، فلاں نوح خان، بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں، فلاں انجینئر، فلاں ڈاکٹر، بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں، لیکن یہی انسان جب مر جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کو تلقین پڑھانے والا 2 جملے کہتا ہے، اسمع و افہم، سن اور سمجھ، اسمع و افہم، سن اور سمجھ، فلاں ابن فلاں، ڈاکٹر کہاں گیا، انجینئر کہاں گیا، پروفیسر کہاں گیا، علامہ کہاں گیا، خطیب کہاں گیا، ذاکر کہاں گیا، نوح خان کہاں گیا؟ فرمایا نہیں، بس اسی نام سے پکارا جائے گا جو تمہارے ماں باپ نے رکھا تھا۔ جتنے القاب تھے وہ دنیا میں رہ جاتے ہیں، قبر میں بس اعمال جاتے ہیں، وہاں پہ اہل بیت کی محبت آتی ہے، اور اسی محبت کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بی بی نے علی کی محبت میں بہت عجیب فوکس کیا ہے، کہ وہ بی بی جو علی ابن ابی طالب کے لیے کہیں کہ اے علی، زہرا کی جان تم پہ قربان ہو جائے، زہرا کی روح تم پہ قربان ہو جائے۔ فرمائیے ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں میں جناب زہرا کا وجود، کہ علماء فرماتے 2 چیزوں کو ہمیشہ اجاگر کیا کرو، ایک جناب زہرا کی شہادت، زیادہ سے زیادہ مجلسیں کروایا کریں تاکہ مسلمانوں میں جناب سیدہ کی محبت بڑھے۔ جب محبت بڑھے گی تو یقیناً جب بیوی کی مصیبت کو سنیں گے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، پھر یقیناً سوال ہوگا کس نے مارا تھا، کیوں مارا تھا، بیوی کا جرم کیا تھا؟ بعض روایتیں کہتی ہیں 75 دن، بعض روایتوں میں آئے 95 دن۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، میں اس شہر میں آپ کا مہمان ہوں، بہت لوگ محبت کرتے ہیں، اگر میرا بیٹا میرے ساتھ آئے اور میں بیمار پڑ جاؤں اور یہ پتا چلے کہ میں کچھ دنوں میں مر جاؤں گا، تو مجھے فکر نہیں ہوگی کہ بھائی اتنے چاہنے والے ہیں، یہ میرے بیٹے کو صحیح سلامت اپنی منزل یا گھر تک کراچی میں پہنچا دیں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اتنے چاہنے والے، آدمی پریشان وہاں ہوتا ہے جہاں چاہنے والے نہ ہوں، جہاں وہ غریب ہو، ایسی جگہ چلے جائے جہاں دشمن ہو۔ تو نبی نے بھی تو یہی سوچا ہوگا کہ اتنی بڑی امت میری چاہنے والی ہے، ہاں یہ میری بیٹی کو کچھ نہیں کریں گے، یہ میرے نواسوں کو کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن میں کہوں یا رسول اللہ جو آپ نے سوچا تھا وہ ہوا نہیں۔ اگر انسان متنبہ ہو جائے، دین انسان سے توجہ چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے انسان کیا تو یہ سوچتا ہے کہ ہم نے دنیا کو عبث خلق کیا، بے مقصد خلق کیا؟ دیکھیے آپ سب مجلس حسین ابن علی میں بیٹھے ہیں، آپ سب کا بیٹھنے کا انداز ملتا جلتا ہے، گھٹنوں کو ملا کر بڑے ادب سے حسین کی مجلس میں بیٹھے آئے ہیں۔ کیا آپ گھر میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ کیا آپ اسکول میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ کیا آپ آفس میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ آفس میں بیٹھنا الگ ہے، گھر کا بیٹھنا الگ ہے، مجلس میں بیٹھنا الگ ہے، کیونکہ آپ متوجہ ہیں۔ کبھی کبھی باپ سامنے ہوتا ہے، بیٹے کی پاؤں سیدھے ہوتے ہیں تو کوئی توجہ دلاتا ہے کہ والد سامنے ہیں، والدہ سامنے، جیسے متوجہ ہوتا ہے پاؤں کو جمع کر لیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں بس اس انسان کو متوجہ ہونے دو کہ یہ دنیا میں کیوں آیا، کس ہدف کی وجہ سے آیا۔ جب جناب زہرا کی طرف کوئی بھی مسلمان ذرہ برابر متوجہ ہوگا وہ علی کی ولایت پر ایمان لے آئے گا، یہ یقینی ہے۔ فرمایا وہ یہودی جو شق القمر کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، جس نے نبی کے ہاتھوں پر کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا لیکن مسلمان نہیں ہوا، درختوں کو آتا ہوا دیکھا مسلمان نہیں ہوا، اتنے معجزے دیکھے کبھی مسلمان نہیں ہوا، ایک مرتبہ یہی یہودی علی کے ہاتھوں میں رسیوں کو بنتا ہوا دیکھتا ہے، فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا یہودی اتنے معجزے نبی کے دیکھے تو مسلمان نہیں ہوا، آج کیوں مسلمان ہوا ہے؟ کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی شخص نے اپنی 2 انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو اٹھایا تھا، کل اے خیبر ہل گیا تھا، لیکن آج وہی شخص بڑی مظلومیت کے عالم میں ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں اور خاموشی سے جا رہا ہے۔ کہتا مجھے یقین ہے اس میں اتنی طاقت ہے یہ ان کو بچھاڑ سکتا ہے، لیکن یہ کسی عظیم مقصد کے لیے خاموش ہے۔
جس دین کا امام ایسا ہو، فرمایا اس پہ میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی خاموشی میں ہدایت، ان کی جنگ میں ہدایت، ان کی صلح میں ہدایت، ہر نقطہ حیات اہل بیت کو دیکھیں گے۔ اہل بیت ہماری طرح اپنے جذبات میں نہیں بولتے۔ علماء فرماتے اگر اللہ کی مرضیوں کو جسم دیا جائے تو اہل بیت کی شکل بن جاتی ہے۔ مرضی خدا اگر جسم میں بدل جائے تو فرمایا اہل بیت کا وجود بن جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے اپنی خاطر کچھ بھی نہیں کیا۔ جب کسی نے مولا سے اعتراض کہ مولا آپ کے گھر پہ آگ لگی، آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ امام نے فرمایا نہ دروازہ میرا تھا نہ یہ جسم علی کا تھا، ہم وہی کرتے ہیں جو پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے۔ بی بی کی ذات ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر علماء فرماتے دو چیزوں کو، ایک غدیر کو اجاگر کرو تاکہ لوگوں کو ولایت علی بن ابی طالب سمجھ آئے، دوسرا جناب زہرا کی محبت کو بڑھاؤ، اس شہر میں جتنی مجلسیں کرنا چاہتے ہو کرو تاکہ دوسرے طبقے کے لوگوں کے دلوں میں بی بی کی محبت بڑھے۔ یقیناً یہ سوال ہوگا کہ یا علی دفنی باللیل کفنی باللیل حنتنی باللیل، رات میں دفن کرنا، رات میں کفن کرنا۔ کچھ سوال ہے نا، آپ پوچھئے مسلمانوں سے۔ کچھ کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں لیکن نبی کی جب دنیا سے پردہ پوش ہو گئے اس وقت بیٹی ایک تھی۔ تو سوال یہ ہے وہ نبی کی بیٹی جس سے اتنی محبت، ام ابیہا، فرمایا باب فاطمہ بابی، فاطمہ کا دروازہ میرا ہے، بیت فاطمہ بیتی، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے۔ من حتکہا، جس نے بے حرمتی کی، فقد حتک حرمت اللہ، اس نے اللہ کی بے حرمتی کی ہے۔ ہاں اتنا مقام بار بار کہتے ہیں من آزاہ فقط آزانی، جس نے اسے تکلیف دی ہے، مسلمانوں یہ مت سمجھنا اسے دی، مجھے دی ہے، جس نے مجھے دی اس نے خدا کو تکلیف دی ہے۔ روزانہ دروازے پہ جاتے ہیں سلامیاں دینے کے لیے، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ احترام فاطمہ کو بتا رہے ہیں، یہ حرم فاطمہ کو بتا رہے ہیں کہ حرم کی معنی یہ ہے کہ جس کی بہترامی نہ کی جائے، جس کا احترام کیا جائے۔ تو آپ پوچھ سکتے ہیں ایک نبی کی بیٹی کو کیا ہوا کہ 75 دن بھی دنیا میں نہ رہ سکے؟ دوسرا اس بی بی کی آج قبر کہاں ہے؟ ہاں کوئی قبر کا نشان نہیں۔ تیسرا سوال، نبی کی بیٹی تھی، اس شہر میں اگر کسی عام مسلمان کا بھی جنازہ اٹھے کم از کم 20 لوگ نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں۔ تاریخیں کتابیں بھری ہوئی ہیں، یہ بتائیے بی بی کے جنازے میں کتنے صحابی تھے؟ بی بی کے جنازے میں کتنے مسلمان تھے؟ اور جناب زہرا کی تکلیف کو سمجھیے، یہ عجیب کنیکشن ہے بی بی کی مصیبت میں اور علی بن ابی طالب کی مصیبت میں۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں، فرمایا جب بھی بی بی کی مصیبت کا ذکر آتا ہے تو علی کی مظلومیت یاد آتی ہے، علی کی مصیبت زیادہ یاد آتی ہے۔ واقعاً شوہر کے لیے مشکل ہے۔ میں اشارہ دوں گا، 2 سیاہ میاں بیوی مدینے گئے، خدا آپ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ جیسے مدینے پہنچے تو حرم رسول کی طرف باب جبرائیل کی طرف ایک دیوار ہے، ملتا ہے تاریخ میں، کیونکہ ان بدبختوں نے قبروں کو مٹایا، نشانات کو مٹایا، جہاں جہاں ہر چیز اس چیز کا تعلق جس کا تعلق فاطمہ اور فاطمہ کے اولاد سے تھا مٹا دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ باب جبرائیل کی طرف کی جو دیوار ہے اس کا تعلق جناب زہرا کے گھر کے دروازے سے۔ تو جو قدیمی ایرانیاں وغیرہ مومنین کو پتا ہے، کوشش کرتے ہیں تاکہ اس دیوار کا بوسہ دیں۔ مصیبت کے لیے میں واقعہ کافی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا علی پہ کیا گزری تھی۔ فرمایا یہ عورت جاتی ہے اس دیوار کا بوسہ لیتی ہے، بوسہ لینے کے بعد جیسے شرطے نے اس خاتون کو دیکھا، فرمایا بھاگا بھاگے آگے آیا، اس کا بازو پکڑ کے اسے زمین پہ دھکا دے کے گرا دیا، اور اس خاتون کی شکم میں اس ملعون نے ایک لات ماری۔
کہتے اس مومنہ کی شکم میں اس کا بچہ تھا، وہ بچہ وہیں پہ سقط ہو گیا. اس کے شوہر نے جیسے دیکھا اس سے برداشت نہیں ہوا. مرد کبھی برداشت نہیں کرتا اس کی نظروں کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے. فرمایا آگے بڑھا اور اس نے اس شرطے کی گردن کو پکڑا. لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چھڑا رہے ہیں، لیکن تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ مر نہیں گیا. علماء فرماتے یہ غصہ نہیں تھا، اتنی طاقت اس میں کہاں سے؟ فرمایا یہ غیرت تھی. کہ علی نے کیسے برداشت کیا ہو کہ مولا علی فرماتے اے کاش اس دن سے پہلے علی ابن ابی طالب مر جاتا. دو ہی اماموں نے ایسے جملے کہے ہیں. ایک امام سجاد نے بازار کوفہ میں قد سقطت امی میں سقط ہو جاتا. دوسرا مولا علی نے قبل هذا اليوم، اس دن سے پہلے علی مر جاتا. کبھی زہرا کے پہلو پہ آگ بھرا دروازہ نہ دیکھتا. مشکل ہے مرد کے لیے بہت یہ برداشت کرنا. ایک مسیحی خاتون نوجوان ہے، 18-19 سال ایج ہے. فرمایا کہ یہ ایکسیڈنٹ میں اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. اس کے گھر میں ایک ایرانی بوڑھی خاتون کام کرتی تھی، وہ شیعہ تھی. تمام ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا. یہ اس خاتون کو بی بی کہہ کے بلاتی تھی. فارسی میں بزرگوں کو بی بی کہا جاتا ہے، خاتون کہا جاتا ہے. تو کہتی ہے خاتون تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہے. یہ ڈاکٹر حضرات سے پوچھئے، جب کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن فرمایا جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو مریض ہر جو سانس لیتا ہے اور چھوڑتا ہے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو کہتی ہے خاتون تجھے نہیں پتا مجھے کتنی تکلیف ہے. ہر ڈاکٹر نے مجھے جواب کر دیا. اس بوڑھی خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتی ہے مجھے پتا ہے تمہاری تکلیف کیا ہے. کہتی ہر ڈاکٹر نے مجھے جواب دیا. رو کر کہتی ہمارے پاس ایک ہے جو پسلیوں کے درد کو بخوبی جانتی ہے. اگر اسے پکارو گی اور خلوص نیت سے پکارو گی، صدق دل سے پکارو گی، تمہاری مصیبت ٹل جائے گی. اس نے یہی ورد سکھایا کہ کہو یا فاطمہ الزہرا اغیثینی. اس نوجوان نے پڑھنا شروع کیا، اس کی پسلیوں کا درد ختم ہو گیا. بی بی کی تکلیف امام رضا فرماتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو، کیونکہ ہم اہل بیت برداشت نہیں کرتے. امام حسین بھی مظلوم ہیں، ان کی مظلومیت اپنی جگہ، لیکن فرمایا حسین ابن علی سے زیادہ. فرمایا مظلوم ہیں، مظلومیت حسین ابن علی، جواں بیٹوں کا شہید ہونا، علی اصغر کا گود میں تیر کا لگنا. فرمایا شہادت تو علی کے گھر کے بیٹوں کی میراث ہے، لیکن اصل مظلوم کائنات و اول مظلوم کائنات مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. کہ گھر میں بیٹھنا اور یہ دیکھنا اور اس بات پہ صبر کرنا. عربوں میں رسم ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو 3 دن تک اس گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا. فرمایا مدینے والوں کو پتا چلا کہ رسول خدا دنیا سے جا چکے. ابھی 3 دن گزرے نہیں تھے کیونکہ چولہا نہیں جلاتے تھے. ہمسائے محلے والے کھانا لاتے تھے کیونکہ یہ غم زدہ ہے، یہ غمگین ہے. مدینے کی کیفیت الگ ہے. کہ نبی خدا گئے ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے، سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھنے لگا. مدینے کی عورتوں نے کہا کہ کیا نبی کا غم منایا نہیں گیا؟ 3 دن گزرے نہیں، نبی کی بیٹی نے گھر میں چولہا جلا دیا. کچھ خواتین کو بھیجا داکر دیکھ کر آؤ یہ کیا ہوا، یہ رسم عرب کے خلاف ہے. کیا بیٹی نے باپ کا غم نہیں منایا؟
فرمایا جب یہ عورتیں آگے بڑھی تو انہوں نے کیا دیکھا؟ بی بی کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا تھا، زہرا کا دروازہ جل رہا تھا۔ ایسا ظلم ہوا سیدہ پہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، کہ بی بی نے فرمایا کہ فضہ حسنین کے بابا کو بلاؤ۔ مولا علی گھر میں تشریف لائے، فرمایا علی جان میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں بابا کہتے ہیں زہرا تمہارے دکھوں کے دن ختم ہو گئے۔ فرمایا یا علی میں بہت تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، میرے جانے کے بعد شادی کرنا، لیکن یا علی فلاں خاتون سے کرنا جس کی شکم سے خدا تجھے ایک بیٹا دے گا جس کا نام عباس رکھنا۔ نام بھی بیوی بتاتی ہیں۔ دیکھیے علی کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن جو افضلیت عباس کو ملی وہ فاطمہ کی وجہ سے۔ مولا نے کہا زہرا کیوں اس خاتون سے شادی کروں؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب یہ میرے گھر آئی تھی، جب میرا حسین چلتا تھا، یہ اس کے پاؤں کی خاک کو اٹھا کے چومتی تھی، کبھی اپنی آنکھوں پہ رکھتی تھی۔ اس کے دل میں احترام حسین ابن علی ہے، اس سے شادی کرنا۔ جی زہرا۔ دوسری وصیت بی بی نے کی، بی بی کی وصیتیں پڑھیے، اس میں درس ہے آپ کے لیے، میرے لیے۔ فرمایا یا علی جب دنیا سے چلی جاؤں تو 3 راتیں میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ ناطق قرآن بی بی کیا سکھا رہی ہیں شیعوں کو؟ یہ رسم بنا دیجئے، اگر کوئی دنیا سے انتقال کر جائے اکیلا مت چھوڑیے، کیونکہ بی بی فرماتی ہیں قبر کی 3 راتیں بڑی مشکل ہیں۔ فرمایا 3 راتیں قرآن پڑھنا۔ جی زہرا۔ فرمایا تیسری وصیت، فرمایا علی جان ایک شیشی بی بی نے مولا علی کو دی، فرمایا علی اس میں میرے آنسو جمع ہیں، میرے کفن کے ساتھ اس شیشی کو رکھنا۔ کہ زہرا یہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ فرمایا یا علی رات کے اندھیروں میں نماز تہجد پڑھتی تھی۔ میں نے کہا نا جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں سانس لیتے وقت تکلیف ہو جاتی ہے۔ تصور کریں جناب زہرا نے کیسے نماز پڑھی ہوگی اور وہ کیسے آنسو نکلے ہوں گے۔ فرمایا یہ بھی میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا۔ جی زہرا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو بلایا گیا، فرمایا بیٹی زینب وہ صندوق چلانا۔ جناب زینب نے صندوق چلایا۔ ایک مرتبہ بی بی نے سفید کفن نکالا، فرمایا زینب یہ کفن میرا ہے، جب بابا غسل دیں تو یہ کفن دے دینا۔ جی اماں۔ فرمایا ایک مرتبہ بی بی نے دوسرا کفن نکالا، فرمایا زینب میرے لال یہ کفن تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ کہا جی اماں۔ تیسرا کفن نکالا، کہا بیٹا زینب یہ کفن تیرے بھیا حسن کا کفن ہے۔ اب روایت کے بڑے عجیب جملے آئے۔ فرمایا ایک مرتبہ جب بی بی زینب نے صندوق میں دیکھا تو اب صندوق خالی تھا۔ ایک مرتبہ رو کر کہا اماں میرے حسین کا کفن کہاں ہے؟ بی بی نے فرمایا زینب تیرے حسین کو کفن کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ وہی پیراہن جو میں نے حسین کے لیے رکھی ہے، عاشور کے دن حسین کو دے دینا۔ امام حسین بھی مظلوم ہیں، لیکن امام حسن سیدہ کے حوالے سے بہت بڑے مظلوم ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بھیا حسن کے ساتھ جب بھی مدینے کی گلی سے چلتا تھا، ایک گلی آتی تھی، حسن کہتے تھے حسین راستہ بدل دو۔ کہ جب بھی گئے کہتے تھے راستہ بدل دو، مجھے اس گلی سے نہیں جانا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا حسن بھیا یہ راستہ بار بار کیوں بدلواتے؟ کہ حسین تو چھوٹا تھا لیکن میں بڑا تھا، میں نے دیکھا تھا، اسی گلی سے اماں آ رہی تھی،
ملعون نے وہ رقعہ پھاڑا تھا اور میری ماں کے چہرے پہ تماچا مارا تھا. آج جتنا سینوں میں دم ہے جناب زہرا کے لیے آوازوں کو بلند کر، کیونکہ صاحب فرش عزا امام زمانہ آج جناب زہرا کے غم میں غم زدہ ہے. علماء فرماتے یہی امام زمانہ روزانہ فریاد کرتے اے خدا میرا کب ظہور ہوگا، میں اپنی دادی زہرا کا بدلہ لوں گا. ایک سعودی عرب کا شیعہ مشہد آیا، زیارت کر کے جب واپس ایئرپورٹ پہ گیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایک مرتبہ امام رضا کی طرف منہ کر کے کہا کہ غریب الغربا، میں آپ کے حرم میں آیا، لائٹ بھی تھی، گنبد بھی تھا، خادم بھی تھے، اتنے چاہنے والے تھے، پھر بھی آپ کو غریب کہا جاتا ہے. کہ کہاں آپ کی غربت، کہاں آپ کی اماں زہرا کی غربت، کہ کوئی سایہ کرنے والا نہیں وہاں پہ، نہ چھت ہے، نہ گنبد ہے، نہ کوئی خادم ہے. کل بھی غریب تھی، آج بھی غریب ہے، اور اسی غربت پہ امام زمانہ روتے ہیں. یہ سوال ہے امت مسلمہ سے، کیوں نبی کی بیٹی کی قبر پہ سایہ موجود نہیں ہے؟ کل بھی دشمنی تھی، آج بھی دشمنی ہے. کہ معصوم فرماتے دنیا کی وہ شاید کوئی مشکل ہو جو جناب زہرا کے ہاتھوں سے حل ہوتی ہوئی نظر نہ آتی ہو. ام الائمہ باب الحوائج ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. آئیے چند جملے بی بی کی مصیبت کے. یہ راتیں قبولیت دعا کی راتیں ہیں، مت بھولیے بہت عظیم دن ہیں. یہ جمادی الاول ہو یا جمادی الثانی ہو، دونوں تاریخیں عظیم ہیں. معصوم فرماتے ہیں ہمیشہ دعا کیا کرو اے خدا عاقبت بخیری نصیب کرنا. علماء فرماتے ہیں کبھی بھی کسی مومن کے لیے، مسلم کے لیے، شیعہ کے لیے، علی والے کے لیے یہ مت کہا کرو فلاں جہنمی ہے. فرمائیے کسی کو پتہ نہیں ہے، آج ہو سکتا ہے کوئی اپنے اعمال سے جہنم میں ہو، لیکن آخری وقت کیا پتہ جناب زہرا کی شفاعت اسے نصیب ہو جائے. طلحہ و زبیر پوری زندگی، یہ واحد وہ لوگ ہیں جب مولا علی کے ہاتھوں میں رسیاں لگی انہوں نے علی کا دفاع کیا، انہوں نے بس علی کی خلافت کے لیے مقاومت کی، لیکن آخری دم کیا ہوا؟ یہ علی کے دشمن بن گئے. اور جناب حر کو دیکھیے، جب ظاہری دیکھا جاتا ہے تو حر حسین کا راستہ روکنے آیا تھا، لیکن آخری چند لمحوں میں حر حسین کے راستے پہ آ جاتا ہے. یہ دعائے عاقبت بخیری بہت بڑی دعا ہے. سب مل کے بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند آواز اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم محمد و آل. سب مل کے بی بی کا آواز بلند آواز سے یا زہرا یا زہرا، بلند آواز یا زہرا یا زہرا یا زہرا.
زہرا، بلند آواز، یا زہرا یا زہرا، عزیز و آج امام زمانہ بھی یہی کہتے ہوں گے، یا زہرا یا زہرا۔ سنو گے بی بی کتنی مظلومہ ہیں، فرمایا اپنے ہی وطن میں غریب الوطن زہرا، اگر کوئی پردیس میں بھی مر جائے چار لوگ اس کا جنازہ اٹھانے آتے ہیں، لیکن سادات کی ماں اتنی مظلومہ ہے، اپنے ہی وطن میں غریب الوطن ہے۔ فرمایا یا علی کفنی باللیل، مجھے رات کو غسل و کفن دینا۔ کہ یا علی میں نے خواب دیکھا ہے، بابا نے کہا زہرا تیرے دکھوں کے دن ختم ہو گئے، تو تھوڑی دیر کی مہمان ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے جملہ کہا، علی کی چیخیں بلند ہوئی، فرمایا علی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ عزیز و غلطی کا نام آنا چاہیا، علی کی چیخیں بلند ہوئی، رو کر کا زہرا آپ اور غلطی، ارے میں علی شرمندہ ہوں، میرے گھر میں آپ نے چتیوں والا لباس پہنا ہے، میں علی شرمندہ ہوں کہ آپ نے میرے گھر میں چکیاں پیسی، زہرا میں علی شرمندہ ہوں کہ میرے گھر میں آپ پہ آگ کا دروازہ گرایا گیا۔ ہائے میں قربان علی کی مظلومیت میں۔ ایک وصیت جو ایران میں بہت پڑھی جاتی ہے، فرمایا یا علی جب مجھے غسل دینا، علی میرے بدن سے میری پیراہن نہ اتارنا۔ کیا چھپانا چاہتی جناب زہرا؟ یہی روایت کے جملے، بی بی نے منع کیا میری پیراہن نہ اتارنا، کیونکہ پیراہن میں دروازے کے گرنے کے نشان تھے، پیراہن میں آگ کے دروازے کے داغ تھے۔ ایک عالم نے کہا امام سجاد پہ کیا گزری ہوگی جب زندان شام میں 4 سالہ بچی کی پیراہن اتری۔
سجاد کی فریاد بلند علی نے کہا اسما آیا بچوں کو کہو آہستہ روئے. اسما فرماتی ایک مرتبہ علی کی آہ و بکا بلند کبھی اپنا سر دیوار میں مار دیتے کہ مولا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جو زہرا نے مجھ سے چھپایا تھا وہ علی پہ ظاہر ہو گیا. پر میں علی مسجد کوفہ میں آئے. کسی مومن نے سوال کیا مولا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا علی کا چہرہ سفید ہو گیا. مولا نے کہا تو بتاؤ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ یا علی اگر مرد تنگ دست ہو جائے. امام نے کہا نہیں. کہ مولا اس کے بچے دنیا سے چلے جائیں. امام نے کہا نہیں. کہ مولا یہ فقیر ہو جائے. امام نے کہا نہیں. کہ یا علی آپ بتائیے یہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ ایک مرتبہ علی زمین پہ بیٹھے ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے چہرہ دودھ کی طرح سفید ہوا رو کر کہنے لگے یہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح ہے بدر و حنین ہو کہ مرد فاتح ہے خیبر و خندق ہو اور اس کے سامنے اس بیوی پہ آگ بھرا دروازہ. یا علی یہ شیعہ آپ کی مظلومیت میں قربان گرایا جائے. اسی لیے کسی نے جب چھٹے امام سے پوچھا مولا بیوی کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی؟ بعض کہتے ہیں فراق نبی میں بیوی چلی گئیں. بعض کہتے ہیں جناب محسن سبت ہوئے بیوی چلی گئی. بعض کہتے ہیں بیوی کی کمر پہ آگ بھرا دروازہ گرا بیوی چلی گئی. امام نے کہا یہ ساری وجوہات ہیں لیکن اصل وجہ کوئی اور ہے. راوی کہتا ہے میرے چھٹے امام جب بتانے لگے مولا اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے. اتنا روئے کہ غشی تاری ہو گئے. امام نے فرمایا اگر پوچھا ہے تو سننے کی طاقت بھی رکھو. جی میرے مولا. فرمایا سارا ہجوم ہماری دادی کے گھر پہ جمع ہوا کہ علی گھر سے باہر آؤ ورنہ دروازے کو جلا دیں گے. بیوی نے کہا علی میں دروازے پہ جاتی ہوں. کہ ہماری دادی زہرا دروازے پہ آئے کہنے لگی مسلمانوں یہ وہ دروازہ ہے جہاں روز میرے بابا سلام دیا کرتے تھے. اس گھر میں جوانان جنت رہا کرتے گئے. اس گھر میں نبی کی بیٹی رہتی ہے. ملعون نے کہا وَإِن چاہے کوئی بھی رہے ہم آگ لگا دیں گے. فرمایا جب تک میں زہرا زندہ ہوں کوئی دروازے کو آگ نہیں لگا سکتا. کوئی علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں باندھ سکتا. چھٹے امام فرماتے ہجوم آگے بڑھا دروازے کو آگ لگائی گئی. فرمایا در و دیوار کے درمیان سادات کی ماں جناب زہرا تھی. فرمایا ایک مرتبہ دروازہ آگ میں جل لگا. فرمایا ایک ملعون آگے بڑھا جس کا نام قنفذ تھا. ملعون نے دروازے کو دھکا دیا. ایک مرتبہ دروازہ گرنے لگا. امام فرماتے ہیں آگ بھرے دروازے میں ایک لوہے کا کیلا تھا. یہ کیلا میری دادی کے پہلو میں لگا.
اللہ اکبر. ایک مرتبہ فرمایا ہماری دادی زمین پہ گری. اب امام فرماتے ہماری دادی نے علی کو آواز نہیں دی, حسن کو آواز نہیں دی, حسین کو آواز نہیں دی, فضا کو آواز نہیں دی, اور رو کر کہو مہدی بیٹا جلدی آ کر اپنی ماں کا بدلہ لے لے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرماتے. مخصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے دعا کیجیے خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں پروردگار عالم ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. ہم سب کو حق مجلس ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. صلوات پڑھیں محمد